باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کسی قوم کا یا کسی قبیلے کا یا کسی شہر کا تعارف اس قبیلے اس قوم کا سربراہ ہوتا ہے، اس محلے یا اس آبادی اور اس شہر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر سربراہ اچھا ہے تو وہ قوم اچھی سمجھی جاتی ہے، اور اگر سربراہ غیر سنجیدہ ہے تو اس قوم کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوم غیر سنجیدہ ہے۔ کوئی ملکوں کو دیکھنے کے لیے ملکوں کے اندر تھوڑا آتا ہے، وہ آپ کے ملک کا تعارف اس شخصیت کو سمجھتے ہیں جو آپ کا سربراہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کو چنا ہے، آپ نے اس کو لیڈر بنایا ہے۔ اور جب اس طرح کی قیادتیں اس اخلاق کے مالک ہوں کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑائیں، لوگوں کا ٹھٹھا اڑائیں، لوگوں کے نام بگاڑیں، ان کے لہجوں کو موضوع بنا کر مخالفین کے لہجوں کو اسی طرح کی باتیں کریں، تو پھر خود بخود قوم کے اندر یہی اخلاق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈروں کے، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کی قیادت ہوگی، خاموشی کے ساتھ لوگ وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں، پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کے کھلندڑے اور غیر ذمہ دار قسم کے لوگ اتفاق سے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں تو پھر اس قوم کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام جیسے انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ آپ سن رہے ہیں یہ قرآن مجید ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور آپ کے ساتھی کشتی بنا رہے تھے، تو اس قوم کے سردار جو تھے، اس قوم کا جو اشرافیہ تھا، وہ وہاں پہنچتا اور وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ خصوصاً جب مترفین اور بڑے لوگ، جن کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، بڑے لوگ جب دیندار لوگوں کا مذاق اڑانے لگیں تو پھر تو بالکل یہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ مذاق اڑانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، اور یہ چیز اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں سب سے بڑا مقام اس کا ہے جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے۔ جو میں کے خول میں بند ہے وہ بیچارہ یہاں بند ہی رہتا ہے، اوپر اٹھ نہیں سکتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی ٹکے کی عزت بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب لوگ تھے، ہمارا ایک شہر تھا، وہاں سردار بھی تھے، لیکن وہاں ایک عالم دین تھے، دیوبند کے فارغ تھے، مولانا عبدالحق صاحب ان کو کہتے تھے، اور بڑا مولوی صاحب ان کو کہتے تھے۔ ان کے آگے کسی کی جرت نہیں تھی کوئی بات کر سکے۔ سارا شہر میں وہ ایک اتھارٹی تھے، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، بڑے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، اور سارا لوگ جو ہے نا جی پھر ان کی بات کو مانتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی تھا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جناب نوح کشتی بنا رہے تھے۔ کیا کشتی بنا رہے تھے؟ آپ اپنے بیٹے کی قبر کھود رہے ہوں اور وہی بیٹا آ کر آپ کا مذاق اڑائے کہ ابا کیا کر رہا ہے تو، اور آپ کو پتا ہو کہ میرے بیٹے نے اس میں دفن ہونا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا کفن سی رہے ہوں، اس کو پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ ہو، اور وہ آپ کا مذاق اڑائے، تو اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہاں جی، کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اس میرے بیٹے نے، میرے لخت جگر نے جہاں دفن ہونا ہے، اس نے کفن پہننا ہے اور یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے تک اس کیفیت سے گزرتے رہے. اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ، وہ کشتی ایک دن تھوڑی بن گئی ہوگی. پھر آپ اکیلے تھوڑے تھے، بڑے بڑے تختے لے کے لانے تھے، ان کو کاٹنا تھا. گویا آپ کے جو تھوڑے سے ساتھی تھے وہ سارے مل کر یہ کام کر رہے تھے، اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ کام جاری رہا. جب یسنا الفلک، جب وہ سند سے بنانا، الفلک کا کشتی کا بنانا، جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو وہ کلما مرہ علیہ ملاؤن، کلما جب بھی مرہ گزرتا علیہ اس کشتی کے اوپر ملاؤن، کوئی سردار، کوئی چودھری، کوئی خان، کوئی وڈیرا، جو اپنی قوم کی اس وقت قیادت کر رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، ان میں سے جب بھی گزرتا تو پھر کیا کرتا؟ سخروا منہم، اس کو ٹھٹھا اڑاتے، مذاق کرتے. ہاں جی، دیکھو بوڑھے کا دماغ سٹھیا گیا ہے، اس کی عقل چل گئی ہے. پہلے یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، اور اب دیکھیے اس کی عجیب کرتوت ہیں. یہاں نہ پانی ہے، یہاں نہ کوئی تالاب ہے، یہاں نہ کوئی دریا ہے، یہاں نہ کوئی نہر ہے، یہ ٹیلوں کے اندر کشتیاں چلائے گا بوڑھا. اس طرح کا مذاق ان کے سامنے بھی کرتے تھے، اور پھر اپنی مجلسوں میں بھی ان کو موضوع بناتے تھے کہ یہ اب ختم ہو گیا، اس کا کوئی حال نہیں. تو ساخرو مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے. منہو قال ان تسخروا منا، حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے تھے قال ان تسخروا، اگر تم مذاق اڑا رہے ہو، منا ہمارا، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا قیامت کے دن مذاق اڑائیں گے. ہاں جی، قیامت کے دن تمہارا مذاق اڑائیں گے. یا یہ بالکل اسی طرح کی بات کی گئی ہے کہ تقدیر تیرے اوپر ہنس رہی ہے. یہ نبی مذاق تو نہیں اڑاتا، یہی بات، تقدیر تیرے اوپر ہنس رہی ہے، تقدیر تیرے اوپر مسکرا، بدبختو تقدیر تمہارے اوپر ہنس، تو ایسی باتیں کرتے ہو، تمہاری یہ تباہی کا سامان ہو رہا ہے، تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو کہا نسخر منا کما تسخرون، جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو اس طرح تقدیر تمہارا مذاق اڑائے گی، اور تم عبرت کا نشان بن جاؤ گے. تمہارا اپنا زمانہ تو اپنا زمانہ رہا، آنے والے زمانوں میں بھی تمہارے تذکرے لوگ سنیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. جی حضرات، یہ کسی کا مذاق اڑانا، یہ کسی کا مذاق اڑانا، اور قوم کا مذاق اڑانا، اور ٹاپ کی لیڈرشپ کا مذاق اڑانا، اس کا لہجے میں اس کے نام بگاڑنا، یہ کوئی معمولی حرکت ہے؟ اس کو لوگ معمولی بات کہتے ہیں. یہ اتنی بڑی حرکت ہے کہ خدا کے عذاب حرکت میں آتے ہیں. اس بات کے اوپر یہ کوئی معمولی حرکت، یہ مذاق اڑایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں تشریف رکھتی تھیں، تو دو لڑکے تھے، وہ ہنس رہے تھے. تو آپ نے کہا کیوں ہنستے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی وہ خیمہ نہیں لگا ہوا، وہ خیمہ، تو خیمے کی وہ آگے رسیاں ہوتی ہیں نا بندھی ہوئی کھونٹے کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی تھیں. وہ آدمی آیا، اس کو رسیاں نظر نہیں آئی، اور وہ وہاں بالکل گر پڑا. ہم اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا نہ، یہ نہ کیا کرو، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کسی کو کسی وجہ سے مصیبت میں دیکھو، کسی وجہ سے کم تر دیکھو، کسی وجہ سے اس کو آپ پریشان دیکھو، تم اس کا مذاق نہ اڑاؤ. بلکہ آپ نے فرمایا میں نے خود اللہ تعالیٰ کے رسول سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دھکا لگتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے، وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. وہ گرا ہے نا، اس کے گناہ کم ہوئے ہیں. تم ہنسے ہو، تم نے اپنے گناہوں کو بڑھا رہا ہے. اچھے تم ہو یا وہ ہے، آخرت کے اعتبار سے وہ گرا ہے، اس کے گناہ کم ہوئے ہیں، اور تم نے اس کے اوپر ہنسے ہو. ہاں جی، اور تمہارے گناہ میں اضافہ ہوا اور اس کے گناہ میں کمی ہوئی. اس لیے میرے دوستو، اسلام تو یہی تہذیب سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے کا نام نہ بگاڑو، کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تمہارے نزدیک یہ معمولی بات ہوگی، اللہ کے نزدیک یہ معمولی بات نہیں ہے. جس کو تم، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے
جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے زیادہ عزت والا ہو؟ بے شک ہیں؟ ان یکونا کیا کس طرح آتا ہے، لا یسخر قوم ان یکونا خیر منکم، تم سے زیادہ اچھا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ بات تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے وہی وہی دراصل اچھا ہے۔ جی انسانوں کا کیا ہے، ان کا تو علم بھی محدود ہے، یہ تو اتنے تک دیکھتے ہیں، آگے دیکھ بھی نہیں۔ خدا کی آنکھیں بڑی ہیں، خدا دور تک دیکھتا ہے۔ ممکن ہے اس کا پچھلا کوئی کام ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر کے کہے، ممکن ہے اس نے آگے کوئی ایسا کام کرنا اچھا ہو، کام کرنا۔ میرے اللہ کو تو پتہ ہے، اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسانوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ انسانوں